اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 57 سے شروع کرتے ہیں۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لہم عذابا مہینا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اذیت دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، ان پر اللہ نے لعنت کی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا، اور ان کے لیے تیار کیا ہے ایک ذلت والا عذاب۔ وہ ذلیل و خوار ہوں گے اس عذاب کے ذریعے سے، وہ اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، پھر اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے کہ جو لوگ مومنوں کو، مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو اذیت دیتے ہیں، وہ تو اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو رہی تھی، تو یہاں اللہ بات کر رہے ہیں مومنوں کی اور مومن مردوں کی اور مومن عورتوں کی، کہ اگر کوئی ان کو اذیت دے بغیر ما اکتسبوا، کہ جو انہوں نے وہ کام کیا ہی نہیں اس کے بارے میں ان پر تہمت لگا دیں، فقد احتملوا، تو پھر بے شک انہوں نے اٹھایا بہتان و اسم مبینہ، تو انہوں نے کیا اٹھایا؟ بہت بڑا بہتان اور گناہ، سری گناہ کا بوجھ اپنے سر پہ رکھا۔ تو یہ مطلب مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے اللہ نے کہا کہ ان پہ بھی کوئی تہمت نہ لگاؤ۔ تو اگر ان پر تہمت لگاؤ گے تو تم نے گویا اپنے اوپر گناہ کا بوجھ اور بہتان کا بوجھ اٹھا لیا۔ تو آیت نمبر 57 میں اللہ اور اس کے رسول کو عزت دیتے ہیں، یعنی اس کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کے ساتھ کفر و شرک کا رویہ اختیار کرتے ہیں، ان کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال قرار دے دیتے ہیں، اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں۔ ایسے بد نصیب لوگوں کو سخت عذاب کی وعید سنائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو آیت 58 میں بہتان کی اللہ تعالیٰ نے بہتان سے منع کیا ہے کہ جو بے عیب ہو آدمی یا عورت، اس پر الزام لگا دینا جو قصور اس نے کیا ہی نہ ہو، تو اس کی طرف اس قصور کو منسوب کر دینا، حضور پاک نے اس کو بھی منع فرمایا ہے۔ اور ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے کہ حضور پاک سے پوچھا گیا کہ غیبت کیا ہے؟ فرمایا تیرا اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرنا کہ اس کو ناگوار ہو۔ عرض کیا گیا کہ اگر میرے بھائی میں وہ عیب موجود ہو تو فرمایا کہ اس میں وہ عیب موجود ہو تو جو تو نے بیان کیا تو تو نے اس کی غیبت کی، اگر وہ اس میں نہیں ہے تو تو نے بہتان لگایا، دونوں صورتوں میں وہ گناہ ہے۔ یا ایھا النبی، اب اللہ تعالیٰ نے سلسلہ کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی طرف موڑ دیا ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک، کہ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دیجئے، ونساء المؤمنین، اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ یدنین الیہن من جلابیبہن، تو یہاں پردے کا حکم دیا گیا ہے کہ جب وہ نکلیں باہر، یدنینا ڈال لیا کریں، علیہن اپنے اوپر، من جلابیبہن اپنی چادریں،
بیب کہتے ہیں بڑی چادر کو۔ تو یہ حکم ہے کہ جب باہر نکلو تو اپنا جسم ڈھانپ لو چادر کے ذریعے سے۔ ذالک ادنیٰ ان یعرفن، تو یہ اس کے زیادہ قریب ہے کہ ان کی شناخت ہو جائے کہ یہ کسی اچھے گھرانے کی عورت ہے۔ فلا یؤذین، پھر ان کو نہ ستایا جائے۔ تو یہ عرب میں یہ لوگ جو تھے نا، تو انہوں نے نا، وہ جب عورتوں کو دیکھتے تھے تو پیچھے لگ جاتے تھے، آوازیں کستے تھے، فضول باتیں کرتے تھے۔ تو جب وہ پردے میں ہوں گی، چادر میں لپٹی ہوں گی، تو کسی کو جرأت نہیں ہوگی کہ آگے بڑھ کے اس کا راستہ روکے یا اس پہ آوازیں کسے۔ یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اگر نہ باز آئے منافق لوگ، اور والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ لوگ نہ باز آئے جن کے دلوں میں مرض ہے۔ والمرجفون، اور وہ مرجفون ہوتا ہے بری خبریں، ایسی غلط سلط بری خبریں پھیلا دینا کہ فلاں، ایسی فضول میں پھیلا دینا، خوف و ہراس پیدا کرنے کے لیے فلاں قبیلہ آ رہا ہے لڑنے کے لیے، فلاں قبیلہ نے حملہ کر دیا، ایسے ہی خام خواہی۔ تو وہ شہر میں بری خبریں پھیلاتے ہیں۔ کون؟ وہ لوگ جو کہ منافق ہیں یا جن کے دل میں مرض ہے، وہ لوگ پھیلاتے ہیں یہ خبریں۔ تو پھر لا نغرینک بہم، تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم ضرور پیچھے لگا دیں گے تجھ کو۔ لا نغرینک، ہم تجھ کو ضرور پیچھے لگا دیں گے۔ کس کے پیچھے لگا دیں گے؟ بہم، ان کے، ان لوگوں کے جو بری خبریں پھیلاتے ہیں، ہم آپ کو ان کے پیچھے لگا دیں گے۔ ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا، پھر وہ نہ آپ کے پڑوس میں رہ سکیں گے مگر بہت کم۔ تو آیت 60 اور 62 میں جن کے دل میں مرض ہے یا جو منافق لوگ ہیں اور ناپاک رجحانات رکھتے ہیں، منافقین مدینہ مسلمانوں میں خوف و ہراس پھیلاتے تھے، تو پھر اس کے بعد وہ ایسے بھی فضول باتیں کرتے تھے کہ مسلمانوں کی اخلاقی برتری پر ضرب لگانے کے لیے وہ بری باتیں کرتے تھے، مسلمانوں کے گھرانے کی خواتین کے افسانے بنا لیتے تھے۔ یہ اللہ کی سنت ہے کہ اسلامی معاشرے میں ایسے بد کردار لوگوں کو اللہ پھیلنے پھولنے نہیں دیتا۔ پھر کیا ہو، اللہ کہہ رہا ہے کہ ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا، تو وہ تو آپ کے پڑوس میں نہیں رہ سکیں گے مگر تھوڑے ہی دنوں تک کے لیے، اور وہ ملعونین، وہ پھٹکارے جائیں گے، اینما ثقفوا، وہ پھٹکارے جائیں گے جہاں بھی وہ جائیں گے، اینما، جہاں کہیں بھی، ثقفوا، وہ پائے جائیں گے، اخذوا، وہ پکڑ لیے جائیں گے، قتلوا، اور وہ قتل کر دیے جائیں گے، تقتیلا، خوب اچھی طرح سے ان کو قتل کر دیا جائے گا، کوئی بھی ان میں سے باقی نہیں چھوڑا جائے گا۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، تو یہ اللہ کا دستور ہے کہ جو پہلے گزر چکے ہیں لوگ، ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کی یہی دستور رہا تھا۔ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور نہیں آپ پائیں گے اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی۔ یسألونک النساء، اب جو
یہ کافر ہیں، وہ ہر وقت آپ سے پوچھتے رہتے تھے کہ قیامت کب آئے گی۔ تو اس میں اللہ نے فرمایا، اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا کل کہہ دیجئے انما علمھا عند اللہ، اس کا تو علم اللہ ہی کے پاس ہے، مجھے کیا پتا، مجھے تو اللہ نے غیب کا علم نہیں دیا، تو اس کا علم کہ کب آئے گی قیامت تو یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا، اور ان سے یہ بھی کہہ دیجئے، اللہ نے کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے کیا خبر، کیا معلوم قیامت نزدیک ہی ہو، یعنی ابھی آ جائے، نزدیک ہی ہو، مجھے تو کوئی خبر نہیں ہے، وہ تو اچانک آ جائے گی۔ ان اللہ لعن الکافرین وأعد لهم سعیرا، اللہ نے کافروں کے لیے، کافروں پر لعنت بھیجی ہے، لعنت بھیجی ہے الکافرون، کافروں پر، وأعد لهم سعیرا، اور ان کے لیے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ مطلب یہ لوگ اس لیے پوچھتے تھے، بار بار مذاق اڑاتے تھے کہ اگر قیامت آنی ہے تو لے آؤ، ہم تو آپ کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو ابھی کیوں نہیں لے آتے ہم پر، ابھی عذاب قیامت کا ڈال دو۔ مطلب وہ بدتمیز لوگ تھے نا، تو اپنے لیے برائی جلدی مانگتے تھے، بجائے یہ کہ وہ اچھائی مانگتے۔ خالدین فیہا ابدا، اور وہ جو کافر ہیں اس میں ہمیشہ رہیں گے، جو عذاب تیار کر رکھا ہے اللہ نے ان کے لیے، فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ لا یجدون ولیا ولا نصیرا، نہیں وہ پائیں گے اپنے لیے کوئی بھی دوست اور مددگار، وہ اپنے لیے کوئی بھی مددگار یا دوست نہیں پائیں گے۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار ویقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، تو جس وقت وہ الٹے منہ ڈالے جائیں گے آگ میں، یعنی یہ قیامت کے روز کی بات ہو رہی ہے نا، تو یقولون، پھر وہ کیا کہیں گے، یا لیتنا، اے کاش کہ ہم آطعنا اللہ کی اطاعت کرتے، ورسولہ، اور اس کے رسول کے، ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، کاش اس وقت انہیں ہوش آئے گی۔ وقالوا ربنا، اور اس وقت وہ کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، ان آتانا ساداتنا، بے شک ہم نے پیروی کی، آتانا، ہم نے پیروی کی، ساداتنا، اپنے سرداروں کی، وَكُبَرَاءَنَا، اور اپنے بڑوں کی، اپنے سرداروں کی اور بڑوں کی ہم نے اطاعت کی، ان کی پیروی کی۔ فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ، پھر ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کر دیا سیدھے راستے سے، ہمارا تو اس میں کوئی قصور نہیں۔ اب پھر یہ کہیں گے اللہ سے، ربنا آتِہِم ضِعْفَینِ مِنَ الْعَذَابِ، تو اس وقت کہیں گے کہ ہمارے رب، یہ جو لوگ ہیں نا، یہ لوگ جو تھے ہمارے سردار اور ہمارے بڑے، ان کو دگنا عذاب دے، وَلْعَنْہُمْ لَعْنًا کبیرا، اور ان پر لعنت بیج، بہت بڑی لعنت، یعنی آپ ایسی باتیں کریں گے اس وقت جب عذاب کو دیکھ لیں گے تو پھر ایسی باتیں کریں گے، اس وقت تو پھر پلٹنا نہیں ہے نا، بات ہی پوری ہو چکی ہے، قیامت آ چکی ہے، اب ایمان لانا یا ایمان ڈھونڈنا تو یہ ان کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذی آذى موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا،
تو اے ایمان والو، تم ایسے نہ ہو جاؤ جیسے کہ وہ لوگ تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دی ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کے لوگ تنگ کرتے تھے نا، اذیتیں دیتے تھے، اس طرح تم نہ ہو جاؤ۔ امام مومنوں کو کہا گیا ہے کہ جیسے وہ اپنے نبی پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرتے تھے، تو ویسے تم لوگ نہ ہونا اور اپنے نبی کو، رسول کو تنگ نہ کرنا۔ فَبَرَّأَهُ اللَّهُ، وہ تو تنگ کرتے تھے نا، تو پھر اللہ نے کیا کیا، انہیں بے عیب ثابت کر دیا، مما قالوا، جو وہ کہتے تھے اس سے۔ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور وہ اللہ کے نزدیک آبرو والے تھے۔ تو یہاں 69 میں، آیت نمبر 69 میں فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم یہودیوں کی سی حرکتیں نہ کرو۔ یہ کمزور ایمان جو مسلمان تھے، جن کے ایمان مضبوط نہیں تھے، ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم یہودیوں والی حرکتیں نہ کرو۔ تمہاری روش اپنے نبی کریم کے ساتھ اس طرح ہونی چاہیے، تمہاری روش اپنے نبی کے ساتھ اس طرح نہیں ہونی چاہیے جس طرح کہ وہ ان کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم بنی اسرائیل کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے محسن تھے، انہوں نے انہیں ظالم قوم سے نجات دلوائی تھی۔ اس کے باوجود اس قوم کا اپنے محسن عظیم کے ساتھ بہت برا رویہ تھا، اپنے نبی کی نافرمانی کرتے تھے، الزام تراشی کرتے تھے۔ عام مسلمانوں کو اللہ نے متنبہ کیا ہے کہ تم اپنے نبی کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسا مت کرنا۔ تو وہ تو جب انہوں نے الزام لگاتے تھے تو طرح طرح کے، تو اللہ نے ان کو آبرو والا کہا، اللہ نے انہیں بے عیب ثابت کر دیا۔ آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی بات کہو، یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال ٹھیک کر دے گا تمہارے لیے، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہ بخش دے گا، ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، فقد فاز فوزا عظیما، تو بے شک وہ بڑی مراد پائے گا، کامیاب ہوگا۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، تو یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ بے شک ہم نے جب زمین و آسمان کو بنایا، تو پھر ہم نے، اور پہاڑوں کو بھی بنایا، والجبال، پھر ہم نے کیا کیا، یہ امانت جو ہے رسالت کی، یہ ان کو دینی چاہیے، ان کے سامنے پیش کی۔ تو انہوں نے انکار کر دیا، زمین نے بھی انکار کر دیا، آسمان نے بھی انکار کر دیا، اور کس نے انکار کر دیا، پہاڑوں نے بھی انکار کر دیا۔ اللہ نے انہیں قوت گواہی دی، یعنی بولنے کی طاقت دی، پھر اس طاقت کو انہوں نے استعمال کرتے ہوئے اللہ نے کہا کہ تم اگر چاہتے ہو تو اٹھا لو یہ بوجھ، اگر نہیں اٹھا سکتے تو انکار کر دو۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، اور انکار کر دیا کہ ہم نہیں اسے اٹھا سکتے اس بوجھ کو، أَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور وہ ڈر گئے اس سے کہ یہ تو بہت بھاری بوجھ ہے۔ حَمَلَ، اٹھا لیا، الانسان، اس کو انسان نے، حَمَلَ الانسان، اس کو انسان نے اٹھا لیا، اس بوجھ کو، رسالت کے بوجھ کو انسان نے اٹھا لیا۔ انہ کان ظلوما جہولا، بے شک انسان تو بہت بڑا ظالم اور نہایت بے باک ہے۔ لیعذب اللہ المنافقین،
تاکہ اللہ دے عذاب منافقوں کو منافق مردوں کو والمنافقات اور منافق عورتوں کو، اللہ عذاب دے منافق عورتوں کو اور منافق مردوں کو۔ پہلے منافق مردوں کو کہا ہے اللہ نے، پھر منافق عورتوں کو، والمشرکین اور مشرک مردوں کو، والمشرکات اور مشرک عورتوں کو۔ یتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات، اور اللہ مہربانی کرے یا توبہ قبول کرے مومنوں کی، مومن مردوں کی اور مومن عورتوں کی۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہاں ظالم اور جاہل ان افراد کو کہا گیا ہے کہ یہ جاہل ہے انسان، اس نے بوجھ اٹھا لیا، تو یہ ان لوگوں کو کہا ہے جنہوں نے امانت کا حق ادا نہ کیا۔ امانت تو اللہ نے بھیج دی ان کے پاس، لیکن انہوں نے حق ادا نہیں کیا، احکام کی تعمیل نہ کی، یعنی مشرکین اور منافقین اور فاسق و فجار کو سخت سزا دی جائے گی۔ اور جنہوں نے امانت کا حق ادا کیا، یعنی اللہ کے احکام کی تعمیل کی، ان کو اللہ کی رضا اور قرب حاصل ہوگا اور وہ جنت کے حقدار ہوں گے۔ تو اللہ ان کو بخشنے والا اور مہربان ہے۔ جزاک اللہ۔ یہ آیت نمبر 73 تک مطلب پوری ہو گئی ہے۔ یہ سورہ الاحزاب پوری ہو گئی ہے۔ کل ہم انشاءاللہ سورہ سبا کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا من لدنک ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ آمین ثم آمین۔